کہ انڈین اسٹیٹ ہی نیشنل ویژن کو لے کے لیک آف کمٹمنٹ رکھ رہا ہے، اور وہ اس لیے لیک آف کمٹمنٹ رکھ رہا ہے، اس لیے نہیں، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ اس لیے لیک آف کمٹمنٹ رکھ رہا ہے کہ ایک وچاردھارا چل رہی ہے پیچھے، اور وہ وچاردھارا بھارت کو ایک کنٹینیوٹی نہیں مانتی ہے، وہ ایک راشٹر نہیں مانتی ہے، سویلائزیشن کی بات ہی نہیں ہے، سویلائزیشن نہیں مانتی ہے۔ جب کبھی کوئی ویکتی اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتا ہے، اس کو بگر پرسپیکٹو میں آپ دیکھیں گے، یہ اتنا ہی نہیں ہے کہ جموں کا ڈوگرا ہے، کشمیری ہندو ہے، کوئی اور ہے، یہ سب لوگ مل گیا یہ اسٹیک نہیں، یہ سب اسٹیک ہولڈرز کی بات ایک اس پرابلم کے کنٹیکسٹ میں ہو رہی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ہندوستان کا حصہ رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس کنٹیکسٹ میں ہم اسٹیک ہولڈرز کی بات کر رہے ہیں۔ تو ہم بالکل صحیح، اگر ڈائریکٹ ورڈ میں نہیں کریں تو ہم نیشنلٹی کی بات کر رہے ہیں، کہیں پہ ہماری سرکار وہی بات کر رہی ہے جو ماؤوسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی انڈیا از اسٹل این انسیٹلڈ ایشو، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ کانگریٹ آف نیشنلٹیز ہے، اور یہ بھی طے کرنا ہے ماؤوسٹ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں کشمیر کو۔ ان کو لگتا ہے کہ مسلم سب نیشنلزم یا مسلم نیشنلزم یا مسلم سپریٹزم انڈیویژل انڈین یونٹی کو ایک کارڈنل انسلٹ ہے، وہ سپورٹ، کیونکہ انڈین یونٹی ہی پرابلم ہے۔ اور اگر بھارت کی راج سطح نے بھی اسی بات کو انٹرنلائز کیا ہے کہ انڈین یونٹی ہی پرابلم ہے، تو ہماری نظر میں یہ سارے جو یہ ہو رہے ہیں، یہ کہیں پہ لگتا ہے کہ ہم کو ایک ایکسپلینیشن ملتی ہے کیوں ہو رہا ہے، ہم یہ اندر سے پڑیں گے نہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ منموہن سنگھ نے کیوں کہا یہاں پہ آپ نے بات کی، کچھ نے دونوں ہاتھ سے اس کو شیکنڈ کیا، نروتم پوری یہ تھے نروتم پوری، ڈاکٹر نروتم پوری کرکٹ کے رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ منموہن سنگھ، انہوں نے کہا انگریزی میں why doesn't he seem to be happy India is winning؟ نہیں، یہ سیریس بات ہے، یہ معمولی بات، یہ سیریس بات ہے، کیا کہیں پہ یہ بات کہنے والی ہے کہ ہم کو کہنا چاہیے منموہن سنگھ جی کو کہ یہ وچار ہمارے من میں اٹھ رہے ہیں، آپ ہمارے پردھان منتری ہو، ہمارے سر پہ ہو، لیکن ہم کو یہ وچار آپ کے بارے میں اٹھ رہے ہیں، یہ فورس ملٹی پلائر بنے گا۔ یہ آپ نہیں سوچیے کہ کمرے میں یہ بات ہو رہی ہے، مایاوی یدھ چل رہا ہے، جو رکشک ہے وہی بخشک ہے، وہ بخشک کا رول پلے کرتا ہے، آسوری شکتیوں کو دیوتا کے روپ میں سامنے رکھ رہے ہیں، یہ مایاوی یدھ ہے، اور مایا کا ایک ہی ترسکار ہوتا ہے، مایا ایک ہی بات سے ختم ہوتی ہے جب آپ کہو گے کہ یہ مایا، تم مایا۔ جب بھگوان کرشن نے پوتنا کو کہا تم پوتنا ہے تو اس کو اپنی شکل میں آنا پڑا، ایک بار تو ایک کہو، ایک کہتے رہو، ہم کو لگا ہے تم یہ کر رہے ہو، پاکستان کے پاس ایک اسٹرینتھ نہیں ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر پائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ 20 سال 25 سال کی جو ہم نے اس اسٹیٹ میں سچویشن دیکھی، ہم نے دیکھا کہ انڈین اسٹیٹ کنسسٹنٹلی بذات کا بودھ ہو اس کی امپورٹنس کو ختم کرے گا۔ کشمیری ہندو تو اب ختم کرنے کے ان کو لگتا ہے ختم ہی ہو گیا ہے، جموں کے ہندو کو ختم کرنا ہے، ان سارے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے جو ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، اور ہندوستان میں بھی جو ایسے مسلمان ہندوستان کی بات کرتے ہیں وہ پیریفرل ہیں، ان کو وہی حالت ہوتی ہے جو عارف احمد خان کی حالت ہوتی ہے۔ آج کا ایم جے اکبر کے بارے میں بات ہوئی کہ شاید بی جے پی کے ساتھ جڑ گئے، سے نہیں ہو گئے، اور وشمتا dangerousness of this whole situation is that this consensus, this perspective is not unique to Congress. It is extending from a section of BJP to Congress, to a section of Congress. اگر بی جے پی میں یہ سوچ رہے گی کہ ہم پاکستان کے ساتھ فیصلہ کر کے کشمیر کو دے دیں گے تو پھر مسلمان ہمارے ساتھ ہوگا، یہ کتنی نکل مان سکتا ہے؟ اب یہ کہنے سے جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ فورس ملٹی پلائر ہے، اس کو آپ سمجھ لیجیے، یہ بات کہنا کہ ہم کو اب نظر آ رہا ہے راکشس کی صورت نظر آ رہی ہے، یہ رام کے لبادے میں ہے، یہ کہیں پہ کسی اور لبادے میں ہے، لیکن ہم کو یہ نظر آ رہی ہے شکل، یہ کہنا ایک فورس ملٹی پلائر ہے۔ اس لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بار بار ہسٹوریکلی ایک تکلیف ہے، اور میں اپنے بزرگوں سے جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے سفر کیا ہے، وہ یہ غلطی ہوگی، یہ غلطیاں نہیں ہیں، اس میں ایک ڈیلیبریشن ہے، ایک وچاردھارا جو پہلے سے
سمجھتی تھی کہ انڈین ایکسپیریمنٹ کو، آئیڈیا آف انڈیا کو کرٹیل کرنا ہے، قتل کرنا ہے، ختم کرنا ہے، وہ بیچارہ کامیاب ہو رہی ہے اپنے آپ کو انٹرنچ کرنے میں، کم سے کم ان سطح کے گلیاروں میں جہاں پہ وہ پالیسی میٹرز کو انفلوئنس کر سکتی ہے۔ اور وہ وچاردھارا ہندوستان کو توڑنا چاہتی ہے، وہ وچاردھارا نہیں مانتی ہے کہ ہندو سیویلائزیشن کوئی اینٹی ہے، وہ ہماری کنٹینیوٹی کو نہیں مانتی ہے، وہ ہماری یونیفائنگ فیکٹرز کو نہیں مانتے ہیں، وہ ہماری نیشنل پرسنالٹی کو نہیں مانتی ہے، اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس دیش کا بڑا تبھی ہوگا جب یہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک بات میں آج آپ کے سامنے کہنا جو مجھے لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بات کرتے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے برٹش امپائر تھا، اور ہم سمجھتے تھے کہ برٹش امپائر نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تھرو یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے مارو سلو موٹو بھی بھارت آ گئے اور بعد میں برٹش امپائر ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کام کر رہی ہے، لیکن یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے جو سپورٹ اسٹرکچرز ہیں وہ اینگلو امریکن امپیریلسٹ جو تھرسٹ ہیں ابھی بھی وہی نہیں ہے۔ چائنیز امپیریلسٹ ایمبیشنز بھی ہیں اور اسلامک امپیریلسٹ ایمبیشنز بھی ہیں۔ تین لیول کی کمپلیمنٹری پروسیس چل رہی ہے ہندوستان کو ختم کرنے کی، پنسر اٹیک میں اس کو لینے کی۔ جب اس ایسٹ انڈیا کمپنی جو کوئی بھی ہے، میں نام نہیں لوں گا، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ تین امپیریلسٹ پاورز پارٹ پلے کر رہے ہیں، وہ آپس میں بھی کمپیٹ کر رہے ہیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں۔ جب اوباما نے چائنا میں یہ کہا کہ بھارت آپ کا سپر آف انفلوئنس ہے، معمولی بات نہیں ہے، وہ کیا فیصلہ کر رہے تھے، کیا چیز بانٹ رہے تھے، کس جگہ کو بانٹ رہے تھے، اور جب اب چائنیز اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں لائن اس لیے بنا رہے ہیں، ہم پاکستان میں پی او کے میں اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ ہمارا انرجی روپ سے اور ہماری نیشنل باؤنڈریز پروٹیکٹ ہوں گی، ہم اپنی نیشنل باؤنڈریز کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہم اپنی نیشنل ساورنٹی کو پروٹیکٹ، یہ دو باتیں اوپنلی کہہ رہے ہیں ابھی ان کے آفیشل اسپوکسمین نے۔ ڈائریکٹلی چائنیز انٹرونشن ہے۔ ارندھتی رائے کہیں پہ آپ دیکھو گے نارتھ ایسٹ کے سیپریٹسٹ کے ساتھ بھی ہے، ماؤسٹ کے ساتھ بھی ہے، پھر ارندھتی رائے کو آپ دیکھو گے کہ برٹش چینل پہ ایک گھنٹے کے انٹرویو ملتے ہیں، ٹاپ جو نیشنل پرائم منسٹرز ہیں، ہیڈ آف ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہیں پہ امپیریلسٹ فورسز پروجیکٹ کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو جو لگے کہ یہ سیکولر ہے، یہ بڑے پروگریسو ہے، لیکن بیسکلی امپیریلسٹ گیم کا اپنا انداز ہے۔ اس انٹرپلے کو دھیان رکھیں، اگر آپ اپنی کسی پرابلم کو بھی سامنے رکھو گے آپ کو لگے گا کہ آپ ایک بہت بڑے سنگرش کا، بہت بڑے وراٹ سنگرش کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات کرنا بھی ایسی سچویشن میں یہ کتنی بہادری کی بات ہے جو یہاں سے وقت ہونے کی ایک پروسیس آف سیلف لیسریشن ہو رہی ہے۔ یہ بہت سمجھ سے لگ رہی ہے بٹ اگین اٹس اون امپیٹس اینڈ انٹینسٹی، اپنے آپ کو خود مارنا۔ جب ایک دیش کی راج ستا یا جب یہاں انڈیا میں انڈین ہسٹری کو لے کے ہم کو معلوم ہے بیٹریلز وہ ہوتے ہیں، ہم سب لوگوں کو بیٹریل ایز اے اسٹریٹجک کانسیپٹ انڈرسٹینڈ کرنا، کس طرح سے ایک سماج کو تیار کیا جائے، سماج کی مانسکتا کو تیار کیا جائے، سماج کے کسی انگ کو تیار کیا جائے یا راجستا کے کسی انگ کو تیار کیا جائے کہ وہ بیٹرے کرے، آپ اس کو انفولڈ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ فٹ سولجرز کہیں پہ دشمن کوشش کر رہا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے انڈیا میں کرنا اس کے فٹ سولجرز ہم بنے۔ اب وہ وہاں پہ بیٹھا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ بھائی اتنے بلین ڈالر سے تو کتنا جتنا بینک میں اس میں سے کتنا پیسہ انڈیا واپس لاتا ہوگا، کوئی حسن علی نے کچھ پیسے لے کے کتنے میں لاتا ہوگا کیلکولیشن ہوگا، یہ پرمنٹلی پیسہ ہوگا نہیں۔ ایک سماج ایک کرپٹ پروسیس کو کیسے نرش کرے اس کے پیچھے یہ ایک مارل ایشو نہیں ہے، یہ صرف ہے کہ میں خراب ہوں، ہسٹری میں خراب تھا، میں نے دھوکہ دیا، یہ نہیں ہے، اٹس اے وار فار۔ ہم کیسے بیٹریل کریں، یہ ایک وار کا ایک حصہ ہے، ہم کیسے ڈس انٹیگریٹ ہو رہے ہیں، یہ کانسیپٹ ہے جس کو وہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کس لیول پہ وہ اس کو ہم کس طرح سے کرپٹ نیشن بن جائے، ہم کس طرح سے کرپٹ کارٹلز کے پیچھے رہیں، ان کو پروٹیکٹ کریں، اس کے پیچھے ایک ڈائریکشن ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے لوگ،
یہ ہیلپ لیس ہونے کی بات نہیں ہے، صرف ایک بات ہے، اس میں سمجھنے کی بات ہے. کہتے ہیں سمجھنے سے کیا، سمجھنے سے بہت. ایک بار یہ سمجھو کہ یہ اگر مان لیجیے آپ سمجھیں گے، اگر امریکہ انڈین پرائم منسٹر کو بلائے گا، امریکن پریزیڈنٹ بولے گا بھائی پاکستان پرابلم، ہم اکٹھا بیٹھ کے 3-4 اور کنٹریز کو لاتے ہیں، ہم اکٹھا بیٹھ کے پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہم کو مدد کرو، ہم پاکستان کو ڈیمیلیٹرائز کرنا چاہتے ہیں. مان لیجیے امریکہ کی پالیسی چینج نہیں ہوئی، نہیں سمجھ لیجیے میں نہیں ہے، انڈین پرائم منسٹر کیا کہے گا؟ انڈین پرائم منسٹر بولے گا یہ پرابلم ہی نہیں ہے، یہ تو کوئی مسلم پرابلم ہی نہیں، آپ کس کو کر رہے ہیں، پاکستان کو تو بچانا ہے. یہ سچویشن ہے. تو اندر سے جو کمپوننٹ ہے، کہیں پہ اندر کی جو سوچ ہے، that is now gradually emerging as the primary support structure for the Sisyphus separatist tendency. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کشمیر میں پیسہ نہیں دیا. جس دن عمر عبداللہ نے یہ بات کی کہ یہ انسٹرومنٹ آف مرجر ہم نے سائن نہیں کیا، انسٹرومنٹ آف ایکسیشن نہیں سائن، ہم ایک چھوٹی سنستھا ہے گلوبل، ہم نے ریسپونڈ کیا، ایسے ہی سیمینار میں ریسپونڈ کیا. نیکسٹ ڈے فورن منسٹر اسٹیٹمنٹ دیتا ہے انڈورسنگ عمر عبداللہ. پھر ہم نے پریس کانفرنس کی، اگلے دن ہوم منسٹر اسٹیٹمنٹ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عمر عبداللہ ہی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمر عبداللہ نہیں ہے اس میں، وہ کیٹلسٹ نہیں ہے، یا وہ موٹیویٹنگ فیکٹر نہیں ہے، یا مان لیجیے کوئی اور. آج کشمیر گھاٹی میں کہتے ہیں کہ بھائی فرام ایٹیکالی برانڈ آف مسلمز، جو شرائن ورشپنگ مسلمز ہیں، وہاں پہ ہول ہاک کنورشن ہو رہے ہیں ٹو سلافی برانڈ آف اسلام. اور آپ کو کہیں پہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اہل حدیث اور اعتقادی یاسین ملک میں کمبائن کیا ہے، ان میں کیا یہ ریلیشن ہے. اور پھر چوکر کو مارا کیوں گیا، چوکر کیوں مارا گیا. اس لیے جب آپ اس پرسپیکٹو میں ساری بات کو سمجھیں گے تو ایک بات بہت ضروری ہے کہ جب پورے دیش میں آپ دیکھیں گے، شریندر جی نے کہا کہ ایک اتساہ ہے، ایک ان باتوں کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے، ان باتوں میں باہر نکلنے کی کوشش ہے. یہ ویسی ہی بات ہے. یہاں پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ امرناتھ اسٹیشن کے ٹائم ہم نے سمجھا تھا کہ جموں میں کوئی نکلے گا نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی کہ آلریڈی جو پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ نارملی پیپلز کنسنسس کو آرٹیکولیٹ کرتی ہیں، اس کو ایک چینل دیتی ہے، وہ کنسنسس پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ سے باہر آ کے پیپلز ڈومین میں آ گیا ہے. انڈیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. کس وقت اسپیس کریٹ ہوگی ہم کو معلوم نہیں، ہسٹوریکل فورسز بہت سٹل ہوتے ہیں، بہت اس میں. لیکن ایک بات ڈیفینیٹلی ہے، یہ جو یہ راکشس ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس راکشس کی شکل اب لوگوں کو نظر آنے لگی ہے.